نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر خصوصاً میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 30/3 کی آیت نمبر 70/2 آپ کے سامنے پڑھا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پہ پیش کیا. فابین ان یحملنها، تو ان تینوں مخلوقات نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ اس کی وجہ آگے بتائی گئی. واشفقن منها، اس امانت کے بوجھ سے وہ ڈر گئے. وحملها الانسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. انه كان ظلوما جهولا، اور بے شک انسان اپنے حق میں بڑا ہی ظالم ہے اور نادان. اللہ تعالیٰ کے احکامات کائنات میں دو طرح کے چلتے ہیں. ایک حکم ہے کونی حکم، یعنی لفظ کن وہ کہہ دیتا ہے تو ہر چیز وجود میں آتی ہے، ہر چیز بنتی ہے. جب وہ لفظ کن کہہ کے کسی چیز کو بنانے کا حکم کر دیں، حکم صادر کر دیں، حکم فرما دیں، تو کوئی چیز بننے سے انکار نہیں کر سکتی. تو لفظ کن سے وہ ہر چیز کو کہہ کے بنا دیتا ہے. اور دوسرا حکم ہے جو کائنات میں چلتا ہے، وہ حکم شرعی ہے. حکم شرعی یعنی اس حکم میں جن اور انس کو اختیار دیا گیا ہے. اگر آپ اس حکم پر چلو گے، عمل کرو گے، ثواب ملے گا. اگر چلو گے نہیں، عمل نہیں کرو گے تو عذاب سے دوچار کیے جاؤ گے. کائنات کی اور ساری مخلوقات، انس اور جن کو چھوڑ کر جتنی مخلوقات ہیں، وہ ساری مخلوقات کونی حکم کی پابند ہیں. یعنی ان کو کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کسی طرح کی کوئی نافرمانی اللہ کی کرتے نہیں ہیں. لیکن جو انس اور جن ہے یہ شرعی حکم کے پابند ہیں. اور وہ پابندی بھی کیسے؟ انسان کو اختیار دیا گیا ہے. جیسا بھی میں نے کہا، عمل کرتے ہیں، اس راستے پہ چلتے ہیں، شریعت کے قوانین پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی بناتے ہیں، تو اس میں بھلا ہے تمہارا، خیر ہے تمہارا. تو یہ ہے شرعی حکم. اور اس آیت میں جو آیت میں نے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی، جو امانت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ شرعی امانت ہے، حکم شرعی ہے، شریعت کے احکامات ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت میں جو لفظ امانت آیا ہوا ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں امانت سے مراد الفرائض، فرائض ہیں جو اللہ نے ہم بندوں پر فرض کیے ہیں. کئی واجبات ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، کئی احکامات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا ہے.
اور کئی ایسے نواہی ہیں، منع کردہ چیزیں ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو روکا ہے، یہ بھی فرض ہے، یعنی ان کاموں سے رکنا بھی فرض ہے، ان کاموں سے بچنا بھی فرض ہے۔ تو جو تعلیمات فرض کا درجہ رکھتی ہیں، جو اللہ نے انسانوں کے لیے فرض قرار دیا ہے، ان تمام فرائض کو اپنانا، ان تمام فرائض پر عمل کرنا ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ گویا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری دیا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دیا ہے کہ اللہ کے دین پہ چلو، اسلام کے مطابق چلو۔ اور بھائیو، کائنات میں مخلوقات بہت ساری ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار مخلوق انسان کو بنایا ہے، اور صرف ذمہ دار نہیں، جواب دہ مخلوق بھی انسان ہے۔ اور ساری جو مخلوقات ہیں، وہ ساری مخلوقات، ان پر نہ کوئی عذاب ہے، نہ ان کا کوئی حساب ہے، کوئی عذاب نہیں، کوئی حساب نہیں، لیکن عذاب اور حساب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اسی لیے ہماری زندگی کا ہر عمل، زندگی کا ہر فعل، اس کے ہم جواب دہ ہیں، ہر فعل کے جواب دہ ہیں، ہر قول کے جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ تکاثر میں ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ہر نعمت کے تعلق سے ضرور سوال ہوگا، ضرور ہم تم سے پوچھیں گے ہر نعمت کے تعلق سے، چاہے وہ جسمانی نعمتیں ہوں، چاہے وہ دیگر نعمتیں ہوں، ہر نعمت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہتا ہے کہ تم سے سوال ہونے والا ہے۔ گویا کہ انسان ایک جواب دہ مخلوق ہے، ایک ذمہ دار مخلوق ہے، اس کی ذمہ داری کے تعلق سے کل روز قیامت پوچھا جانے والا ہے، کل روز قیامت سوال کیا جانے والا ہے۔ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، ذمہ داریاں دے کے بھیجا ہے۔ انسان کے عاقل ہونے سے، عاقل اور بالغ ہونے سے لے کر آخری دم تک، آخری سانس تک گویا کہ انسان ذمہ داریوں میں رہتا ہے، اور ہر انسان پر مختلف قسم کی ذمہ داریاں اللہ ڈالا ہے۔ کسی پر زیادہ ہے، کسی پر کم ہے، کسی کو صرف گھر کی ذمہ داری ہے، کسی پر گھر کے ساتھ باہر کی ذمہ داری بھی ہے، کسی پر پوری بستی کی ہے، کسی پر ایک اسٹیٹ کی ہے، کسی پر کسی ملک کی ہے۔ تو اس طرح کم یا بیش، کم یا زیادہ، ہر انسان ذمہ داریوں کے اندر گھرا ہوا ہے، ذمہ داریوں کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اسی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ نے کہا کہ لوگوں، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ذمہ داری سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو جماعت کا ذمہ دار نہیں ہوئی، ارے جماعت کا نہیں تو اور ساری دوسری ذمہ داری اللہ آپ کو مجھے دے رکھا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں مسجد کو ذمہ دار نہیں، ٹھیک ہے، مسجد کے ذمہ دار نہیں تو کیا ہوا، ذمہ داری سے بھاگ سکتے ہیں؟ اور ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ آپ کے کاندھے پہ رکھا ہے۔ حدیث سے مبارکہ بتاتی ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اور ذمہ داریوں کو بانٹ کے دیکھیے کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ استاد ہے، ایک ذمہ دار ہے، امام ہے، ایک ذمہ دار ہے، امیر ایک ذمہ دار ہے، سیکریٹری ایک ذمہ داری ہے، یہ بھی یہ عہدہ ہے، یہ بھی ہر انسان اس طرح ذمہ داریوں میں گھرا ہے۔ اور پیارے نبی دوسرا جملہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے، اس کے عہدے کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے۔ باپ ذمہ دار ہے، باپ کا عہدہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ باپ سے پوچھے گا اس ذمہ داری کو تم نے کہاں تک نبھایا ہے۔ ماں ایک ذمہ دار ہے، ماں کا عہدہ اللہ نے اس عورت کو عطا کیا ہے، اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے اس ذمہ داری کو کہاں تک پورا کیا، کہاں تک نبھایا۔ شوہر ہے، شوہر کا مقام اس کو دیا گیا ہے، اس کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھو گے۔ بیوی ہے، بیوی کے تعلق سے سوال ہوگا کہ اس کی ذمہ داری اس نے کہاں تک نبھائی ہے۔ تو اس طرح ہر انسان سے اس کی ذمہ داری اور اس کی عہدے داری کے تعلق سے سوال ہوگا۔ اگر کوئی استاد ہے، استاد سے سوال ہوگا، امام ہے، امام سے سوال ہوگا، مسجد کا صدر ہے، صدر سے سوال ہوگا، سیکریٹری ہے، اس سے سوال ہوگا، جماعت کا امیر ہے، اس سے سوال ہوگا۔ اس طرح ہر انسان، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ذمہ دار ہو، دینی اعتبار سے ذمہ دار ہو، مسجد کا ہو کہ بازار کا ہو، گاؤں کا ہو کہ بستی کا ہو، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے کل روز قیامت
پوچھ ہونے والی ہے، سوال ہونے والا ہے۔ اور بھائیوں، یہ عہدہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو ذمہ داری ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑی امانت ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ جو انسان اس عہدے کو، اس ذمہ داری کو امانت سمجھتا ہے نا، امانت سمجھنے والا اس عہدے کا حق ادا کرتا ہے، اس عہدے کا حق نبھاتا ہے، اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دینے کی اور اس ذمہ داری میں کھرا اترنے کی پوری کوشش وہ کرتا ہے۔ اور جو انسان عہدے کو، ذمہ داری کو امانت نہیں بلکہ اعزاز سمجھتا ہے، انعام سمجھتا ہے، اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہے، فخر کا مقام سمجھتا ہے، تو پھر ایسا انسان ذمہ داری کو، عہدے کو پوری طور پہ اس حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ بلکہ وہ اس کو امانت نہیں بلکہ اعزاز سمجھا ہے، وہ اعزاز سمجھ کے اس عہدے کو لیا ہے، اعزاز سمجھ کے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے، امانت سمجھ کے اس عہدے کو لیا ہوتا تو پھر یہ شخص اس عہدے کو نبھانے کی، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ اور آج میں اور آپ، ہم میں سے اکثر لوگ آج اسی مرض کے شکار ہیں۔ کوئی بھی عہدہ ملتا ہے، کوئی بھی مقام ملتا ہے، کوئی بھی مرتبہ ملتا ہے، میں اور آپ اس کو امانت نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ اتنے لوگوں میں مجھے چننا ہوگا، اپنی وہ امیری چھاڑنے لگتا ہے، اپنی ذمہ داری لوگوں کو دکھانے لگتا ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، یہ اگر امانت کو، ذمہ داری کو، عہدے کو کی امانت کو اگر صحیح طور پہ ہم ادا نہیں کرتے، اس کا حق پورا نہیں کرتے، اس پہ کھرے نہیں اترتے، اس مقام کے ہم لائق نہیں بنتے، تو پھر یاد رکھنا یہی ذمہ داری، یہی عہدے داری کل روز قیامت میرے لیے، آپ کے لیے ذلت کا سبب بنے گی، میرے لیے آپ کے لیے شرمندگی کا سبب بنے گی، رسوائی کا سبب بنے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے الا تستعملونی، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی مقام کا گورنر بنا دیجیے، مجھے کسی مقام کا ذمہ دار بنا دیجیے، میں بھی عہدے پہ رہنا چاہتا ہوں، عہدے پہ رہ کے کام کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بھی یہی پوچھتے ہیں نا، عہدے پہ رہ کے ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بھی کوئی عہدہ دیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذمہ دار بنا دیجیے کسی بستی کا، کسی گاؤں کا، کسی علاقے کا، میں بھی کچھ ذمہ داری پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ فرمائش، یہ گزارش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضرب بيده على منكبي، میرے کندھے پہ آپ بڑی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ مارا، میرے کندھے پہ مارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مار کے مجھ سے کہا انک ضعیف یا ابا ذر انک ضعیف، کہا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ تم ضعیف ہو، کمزور ہو، تم اب رکنا ہے مجھے، آپ کو رک کے ہم آگے بڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کمزوری ہے، صحابی رسول کا آپ بول رہے ہیں کہ آپ کمزور ہیں، کیسے کمزور تھے؟ کیا دینی اعتبار سے کمزور تھے؟ کیا دنیاوی اعتبار سے کمزور تھے؟ کیا جسمانی اعتبار سے کمزور تھے؟ کس اعتبار سے کمزور تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اگر آپ دینی اعتبار سے دیکھیں گے تو اللہ اکبر، بڑے اونچے مقام کے تھے آپ دین میں۔ سیر اعلام النبلہ تاریخ کی ایک بہت بڑی پرانی کتاب ہے، اس کے اندر ان کے تعلق سے آتا ہے کانا رأسا فی الزہد، آپ بہت اللہ والے انسان تھے، بہت اللہ والے، والصدق، آپ سے سچا انسان کوئی نہیں تھا، والعلم والعمل، علم میں بھی بڑے پختہ تھے، عمل میں بہت آگے تھے، قوالا بالحق، ہمیشہ حق بات بولنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈرتے تھے۔ آپ کی شخصیت ایسی تھی۔ آپ کی، ہمارے جب اسلام قبول کیے مکے میں، بھوکے پیاسے رہ کے زمزم کا پانی پی کے اسلام قبول کیا، 18 دن کئی دن آپ بھوکے رہے، اسلام قبول کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے نکلنے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس آئے، مشرکین مکہ کا مجموعہ جمع تھا، جو مجموعہ تھا، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سارے کافروں مشرکوں کے سامنے کھڑے ہو کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ سارے مشرکین ٹوٹ پڑتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں، حضرت عباس آتے ہیں، آگے بچاتے ہیں، روکتے ہیں، اس طرح 2-3 مرتبہ انہوں نے ریپیٹ کیا۔ سوچو ہمت دیکھو ان کی،
سارے کافروں کے سامنے کھڑے ہو کے بولنا، کلمہ کا اقرار کرنا معمولی بات ہے؟ یہ دین کے اعتبار سے اتنے مضبوط تھے، دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لباس پہنتے تھے نا، وہی لباس اپنے غلام کو پہناتے تھے، وہی لباس، جو کھاتے تھے وہی کھلاتے تھے۔ انسانوں کے اندر تمیز، انسان تمیز کرتا ہے، میں آقا ہوں یہ نوکر ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں اونچے مقام والا ہوں یہ نچلے مقام والا ہے۔ جو اس کے تعلق سے جو آسانیاں ہیں وہ نچلے والے کو آسانیاں نہیں دیتا ہے، جو کھاتا ہے بچہ بچنے کے بعد وہ نیچے والے کو دیتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا، جو پہنتے وہی پہناتے تھے۔ اور جب یہ اور ان کے غلام دونوں مل کے نکلتے تھے نا راستے میں، گلیوں میں، سامنے والا فرق نہیں کر سکتا تھا، پہچان نہیں پاتا تھا کہ آقا کون ہے غلام کون ہے، آقا کون ہے غلام کون ہے، مالک کون ہے نوکر کون ہے، فرق نہیں کر پاتا تھا۔ اور بھائیو جسمانی اعتبار سے ابھی کیا بولیں، جسمانی اعتبار سے بھی بڑے مضبوط تھے۔ ابھی میں نے جو مثال دی نا، خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کرنا، کہ کون کر سکتا ہے؟ جس کا دل مضبوط ہو، جو ہمت والا ہو۔ اور اللہ کے بندوں، غزوات میں شریک ہونے والے صحابی ہیں یہ، غزوات میں شریک ہوئے، حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں بیت المقدس جو فتح ہوا نا، بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ کا رول تھا، آپ اس میں شریک تھے، آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ہر اعتبار سے آپ فٹ تھے، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا، جب عہدہ مانگا، ذمہ داری مانگی، تو نہیں ابو ذر تم انک ضعیف، تم کمزور ہو۔ یہ کون سی کمزوری ہے یہ؟ اللہ کے بندو، میں اور آپ اپنے آپ کو تولیں، دیکھیں کہ کیا ہم واقعی دینی اعتبار سے مضبوط ہیں، جسمانی اعتبار سے مضبوط ہیں، دنیاوی اعتبار سے مضبوط ہیں۔ جب ہم جو ہے بالکل کچے ہیں، اللہ معاف کرے کہنے والا بھی، ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ ہم جو ہے بالکل جو ہے غصے والے، ٹیڑے مزاج والے، جلدی ناراض ہونے والے، عفو درگزری، معاف کر کے آگے بڑھنے کا ہم کو پتا نہیں، لیکن چلنے کا ہمیں معلوم نہیں، ناراض رہنا، کئی دن ناراض ہم رہتے ہیں۔ اور پھر میں چاہتا ہوں کہ میں ذمہ دار بنوں، میری فطرت ایسی ہے، میری طبیعت ایسی ہے، اور میں ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ کے بندوں، اس طرح ہم سب کو موازنہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کا جائزہ ہم سب کو لینا چاہیے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی نے کہا کہ نہیں ابو ذر تم ضعیف ہو۔ ضعیف کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے لوگوں کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ کیسے برداشت نہیں کرتے تھے؟ کہیں بھی کچھ بھی غلط دیکھتے تو فوراً آپ روکتے تھے، آپ فوراً ٹوکتے تھے آپ۔ اور جو مالدار تھے نا، مالدار لوگوں کو دم کر دیے تھے ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مالدار لوگوں کو جینا بالکل یہ کر کے رکھ دیا تھا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے۔ مالداروں سے کہتے تھے نکالو مال، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ سارے مالدار تنگ آ گئے، اور تنگ آ کے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ ہم تو زکات وغیرہ نکالتے ہیں، پھر بھی ابو ذر ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، برائے مہربانی آپ کچھ ہمارا راستہ نکالیے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر مدینہ چھوڑنا پڑے گا تم کو، مدینہ چھوڑو، مدینے سے باہر کئی کلومیٹر مقام ربضہ بول کے تھا، وہاں پہ آپ کو شفٹ کر دیا گیا، آپ وہاں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے، آخر وہیں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، یہ ہے امانت ہے، یہ یاد رکھنا، یہ ذمہ داری کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ کے اندر قوت برداشت چاہیے، آپ کے اندر جو ہے لوگوں کے تانوں کو سننے کی آپ کو طاقت چاہیے، حوصلہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ تانے، تبصرے، شکایتیں، اعتراضات سب کچھ آئیں گے، آپ ہر کڑوے گھونٹ کو نگلنے والے اگر ہیں تو پھر آگے آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا، صرف اتنا نہیں کہا کہ اب تم ضعیف ہو، آپ نے کہا وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، کہا یہ امانت ہے، یہ عہدہ، یہ امانت ہے، یہ عہدہ، یہ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَدَامَةٌ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ۔ آپ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اس امانت کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو پھر قیامت کے روز یہ چیز اس بندے کے لیے رسوائی کا سبب بنے گی، شرمندگی کا سبب بنے گی۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیو، صرف ذلت کا سبب نہیں، جو بندہ عہدہ لیتا ہے، اللہ جس کو ذمہ داری دیا ہے، عہدہ اور ذمہ داری لینے کے بعد، عہدہ اور ذمہ داری پہ آنے کے بعد حق ادا نہیں کرتا، صرف ذلت سے سامنا کرنا نہیں پڑے گا اس کو روز قیامت، بلکہ جنت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جی،
جنت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، جنت سے اسے محروم کر دیا جائے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا ما من عبد رعیتا، کہا کہ جو کوئی بندہ جس کو کوئی ذمہ داری دی گئی، کوئی بھی بندہ کیوں نہ ہو، جس کو جو ذمہ داری دی گئی، مسجد کی ذمہ داری، جماعت کی ذمہ داری، کسی اسکول کی، کسی مدرسے کی، کسی بستی کی، کسی اسٹیٹ کی، کسی ملک کی، کوئی بھی بندہ کیوں نہ ہو، جس کو جو بھی عہدہ ملا ہے، جو بھی ذمہ داری دی گئی ہے، عہدے پہ آنے کے بعد، ذمہ دار بننے کے بعد اگر کوئی شخص اپنے عہدے کا صحیح طور پہ حق ادا نہیں کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پہ نبھاتا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو لوٹتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو پیٹتا ہے، کاٹتا ہے، جیسے آج ہو رہا ہے، کوئی آج سے ہمارے ہندوستان میں جب سے یہ پارٹی آئی ہے، لوگوں کو بانٹنے کا کام کر رہی ہے، لوگوں کو کاٹنے کا کام کر رہی ہے۔ یو پی کے سنبل نامے علاقے کی مسجد کا بہانہ بنا کے 4-5 مسلم نوجوانوں کو جان سے مار دیا گیا۔ حکومت پہ آنے کے بعد، اللہ تعالیٰ عہدہ دینے کے بعد، اس عہدے کا اگر کوئی انسان غلط استعمال کرتا ہے، لوگوں کو کچلنے میں، لوگوں کو مسلنے میں، لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کرنے میں اپنے عہدے کا استعمال کرتا ہے، یہ لوگوں کو لوٹتا ہے، دھوکہ دیتا، وہ غاش فی رعیتہ، اپنے انسان، اپنے عوام کو دھوکہ دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان یہ مرتا ہے، یموت یوم یموت، جس دن یہ اللہ دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ سمجھ رہے؟ دھوکہ دینا، ذمہ داری پہ آنے کے بعد، عہدوں پہ آنے کے بعد، پی ایم سی ایم ڈی ایم نہ جانے کیا کیا بننے کے بعد، انسانوں کو لوٹنا، انسانوں پہ ظلم کرنا، یہ اتنا سنگین جرم ہے اور اتنا سنگین گناہ ہے، ذلت تو ایسے لوگوں کو اٹھانی پڑے گی ہی روز قیامت، وہیں پر جنت سے بھی یہ لوگ محروم کر دیے جائیں گے، جنت سے انہیں ہٹا دیا جائے گا۔ اور بھائیوں، اسی لیے جو بھی ذمہ دار ہے، چاہے میں ہوں، آپ ہیں، اللہ نے ہمیں ممبر کی ذمہ داری دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری دیا ہے، جو انسان جو بھی ذمہ داریاں رکھو، اگر ذمہ داری گھر کی ہو، باہر کی ہو، کہیں کی بھی ہو، ذمہ داری کو اگر نبھانا ہے تو پہلے چیز احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، اللہ نے مجھے ایک عہدہ دیا ہے، اللہ نے ایک مرتبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پوزیشن دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مقام، جو پوزیشن مجھے دی ہے، اس کے تعلق سے پہلے احساس، جو فیلنگ آنا ہے نا، وہ فیلنگ آنا چاہیے، پہلے وہ فیلنگ پیدا ہونا چاہیے۔ وہ فیلنگ اگر پیدا ہوتی ہے تو انسان پھر حق کے ذمہ داری میں آگے آگے رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، ذمہ داری کے احساس سے اب تڑپ جاتے تھے، آپ تڑپ جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی نے کہا اقرا، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، کہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ قرآن پڑھوں، آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، جبکہ آپ پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے، پسند ہے، تم قرآن سنو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سورۃ النساء کی تلاوت شروع کیا، پڑھتا گیا، جب اس آیت پہ پہنچا، سورۃ النساء کی آیت 40 پر ایک ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس آیت پہ پہنچا، ابن مسعود کہتے ہیں پیارے نبی نے مجھ سے کہا حسبک الآن، کہا کہ ابن مسعود رک جاؤ، بس کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چہرہ اٹھا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، عینانی تذریفان، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آنسو نکلے نہیں، فرماتے آنسو بہ رہے تھے، آنسو کا سیلاب جاری تھا۔ اللہ اکبر۔ بھائی اس آیت میں ایسی کون سی بات ہے جو پیارے نبی کو رونے پہ مجبور کر دیا ہے؟ ایسی کیا بات اس آیت میں بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے؟ جانتے ہیں اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا گیا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ،
کہ اس روز قیامت کے روز ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے. کیا حال ہوگا, کیا حال ہوگا, کیا کیفیت ہوگی اس دن کہ جس دن ہر امت سے ایک گواہ ہم لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور اے پیغمبر تمام گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. تمام گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سنی, یہ آیت آپ نے سنی, آپ تڑپ اٹھے, آپ بے چین ہو گئے آپ, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس آیت کو اگر میں ایک لفظ میں کہوں تو پیارے نبی کو رلایا تو کس چیز نے رلایا؟ ذمہ داری کے احساس نے آپ کو رلایا. کتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ روز قیامت مجھے دینے والا ہے. اور دنیا کے اندر بھی پیارے نبی حجۃ الوداع میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے. 1,00,000 سے زیادہ, 1,24,000 ایک آئے, 1,14,000 کے جو الفاظ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے سوال کہ حل بلغت, اے میرے ساتھیوں صحابیوں بتاؤ, جو ذمہ داری, جو امانت اللہ نے رسالت کی مجھے دی تھی, کیا اس ذمہ داری کو میں نے ادا کیا؟ اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا؟ حضرات صحابہ اکرام نے ایک زبان ہو کے کہا قد بلغت وادیت ونصحت. کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی تھی, آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کیا, اللہ کے پیغامات پہنچا دیے, آپ نے پوری طرح خیر خواہی کر دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ انگلی, شہادت کی انگلی آپ نے صحابہ کی طرف اٹھائی, صحابہ کی طرف کی, اور صحابہ اکرام جب جواب دینے لگے کہ آپ نے اس ذمہ داری کو, اس امانت کو ہم تک پہنچا دیا, آپ اپنی انگلی کو سیدھے آسمان کی طرف اٹھائے کہنے لگے اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہ تو گواہ رہنا. یہ میرے صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے جو امانت تو نے دی تھی, جو توحید, جو دین مجھے عطا کر رکھا تھا, اس دین کو اللہ میں نے ان تک پہنچا دیا ہے. یہ گواہی دے رہے ہیں, اللہ ان کی گواہی پر تو گواہ رہنا, ان کی گواہی پر تو گواہ رہنا. سمجھ احساس ذمہ داری. اسی بھائیوں, ذمہ داری یاد رکھو, جو بندہ احساس کرتا ہے نا, ذمہ داری انسان کو رلا دیتی ہے. جی, عہدہ انسان کو رلا دیتا ہے, عہدہ انسان کو رلا دیتا ہے, عہدہ انسان کو چین سے رہنے نہیں دیتا, عہدہ انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا, عہدہ انسان کو چین سے سونے نہیں دیتا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب آپ خلیفہ ہوئے, 4 سال چند مہینے کی آپ کی خلافت تھی, بڑے فتنوں کے دور میں آپ کی خلافت کھڑی رہی تھی, بڑے جو سازشیں کھڑی ہو گئی, دشمنان اسلام آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے, بہت سارے فتنے جنم لے لیے تھے. لیکن ایسے فتنوں کے عالم میں بھی عہدے کا خیال دیکھو, ذمہ داری کا خیال دیکھو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر رعایا کے پیچھے رہتے تھے, لوگوں کے پیچھے رہتے تھے, اور رات آپ آرام نہیں کرتے تھے, رات میں آپ تہجد پڑھتے تھے, عبادت میں آپ رہتے تھے. بعض لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین, آپ اپنے آپ پہ ترس کھائیے, آپ اپنے آپ پہ رحم کھائیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ دن تمام لوگوں کے پیچھے رہتے ہیں, پبلک کے پیچھے رہتے ہیں, ان کا خیال آپ رکھتے ہیں, ان کی ضرورتوں کے تعلق سے پوچھ تاچھ میں آپ رہتے ہیں, اور رات میں آپ آرام بھی نہیں کرتے. تھوڑا آرام کر لیجئے, آرام کر لیجئے. حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ لوگوں, اگر میں دن میں آرام کروں نا, اگر میں دن میں آرام کروں تو پبلک تباہ ہو جائے گی, رعایا تباہ ہو جائے گی, اور اگر رات میں آرام کروں تو میں تباہ ہو جاؤں گا, میں تباہ ہو جاؤں گا. میں جی, یہ عہدہ ایسی چیز ہے بھائی, یہ عہدہ ایسا مقام نہیں ہے, انسان کو چین سے رہنے نہیں دیتا, چین سے سونے نہیں دیتا ہے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں خود اپنے آپ سے وہ کہتے تھے, کسی اور سے نہیں, خود اپنے آپ سے کہتے تھے, اور کوئی دوسرا نہیں, وہ خود اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے کہتے تھے. ایک باغ میں انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المؤمنین عمر بن خطاب ایک باغ میں داخل ہوئے, ایک دیوار کے پاس جا کے کھڑے ہوئے, اور خود سے اپنے آپ سے کہنے لگے یا عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین, اے خطاب کے بیٹے عمر, مسلمانوں کا امیر تو بن گیا ہے, مسلمانوں کا امیر, مومنین کا امیر تو بنا ہے. یاد رکھ, اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر, اللہ سے خوف کھا.
جو عہدہ تمہیں ملا ہے، جو ذمہ داری تمہیں ملی ہے، اس کو صحیح طور پہ نبھا، لا يعذبنک، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا. یہ خود اپنے آپ سے کہتے تھے. اور احساس دیکھو ذمہ داری کا کیسے عمر بن خطاب میں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے تھے کہ اگر عراق کے کسی سڑک پر خچر کو ٹھوکر لگتی ہے، عراق کے کسی سڑک پر خچر کو ٹھوکر لگتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین مجھ سے کل روز قیامت سوال نہ کرے کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری حکومت میں، تمہاری خلافت میں ایک خچر کو ٹھوکر لگی تھی، تم نے اپنی خلافت میں سڑکوں کو، راستوں کو صحیح کیوں نہیں کیا؟ صحیح کیوں نہیں کیا؟ ایک جانور کو ٹھوکر لگی تھی. مجھے ڈر ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو مجھے سوال ہوگا. مجھے اس بات کا ڈر ہے، کہتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور جانتے بھائی مدینے سے عراق کتنے کلومیٹر ہے؟ 1400 کلومیٹر کا راستہ ہے. 1400. اتنے دور کی آپ سوچ رہے تھے، اتنے دور کی فکر ہے آپ کو. وہ بھی انسان نہیں جی، جانور کے تعلق سے آپ کی سوچ ہے. اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ آپ سے راضی ہو جائے کہ جانور کے تعلق سے آپ کو فکر مند ہے. سوچو یہ لوگ جو عہدوں پہ قائم ہے، جو کوئی بڑا بنا ہوا ہے، بستی کا، اسٹیٹ کا، ملک کا، یہ لوگ اپنے انسانوں کے تعلق سے، پبلک کے تعلق سے ان کے کیا خیالات ہیں؟ جانوروں سے بھی بدتر آج مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور جانوروں سے بھی بدتر غیر مسلموں کے ساتھ بھی سلوک ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے. تو بہرحال کہنا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو عہدہ، جو ذمہ داری جس کسی کو بھی دی ہے، اس تعلق سے ہر انسان کو فکر مند ہونا چاہیے. اور اگر اس ذمہ داری کو ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. اور سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو عہدوں کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو دور ہی رکھتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو جو امانتیں، جو ذمہ داریاں، جو عہدے اللہ ہم کو دے رکھا ہے، اللہ رب العالمین اس کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو غفلتیں، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہم تمام کو ان امانتوں کے حوالے سے ہم سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ذلت سے، رسوائی سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں رب العالمین ہم تمام کو عزت دے، کامیابی دے، سر بلندی دے. آمین. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.